ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک جنگل میں ایک درخت کے نیچے ایک چوہیا اور چوہا رہتے تھے۔ اسی درخت کے اوپر ایک فاختہ بھی رہتی تھی۔ چوہے اور فاختہ کے تعلقات آپس میں بہت اچھے تھے۔ فاختہ نے تو کبھی چوہے کو کوئی شکایت ہونے دی اور نہ چوہے نے فاختہ کو۔ ایک رات جب سارے جنگل میں سناٹا چھایا ہوا تھا اور سب جانور اور پرندے آرام سے سو رہے تھے کہ اچانک تیز آندھی آئی کہ سب پرندوں کے گھونسلوں کو اپنے ساتھ اڑا کر لے گئی۔ ان گھونسلوں میں فاختہ کا گھونسلہ بھی شامل تھا، جو اپنے آپ کو تو بچا گئی مگر اپنے بچوں کو نہ بچا سکی۔ ادھر چوہے میاں کو کسی بات کا پتہ نہیں تھا۔ وہ اپنے بستر پر ماں، اپنے بیوی، بچوں کے ساتھ خراٹے لے رہا تھا۔ صبح جب وہ اٹھ کر اپنی بیوی کے ساتھ باہر نکلا تو اسے حیرت ہوئی۔ سارے جنگل میں سناٹا چھایا ہوا تھا، سارے درختوں سے پتے غائب تھے اور سب پرندے خاموش خاموش اپنے لیے نیا گھونسلہ بنا رہے تھے۔ چوہے نے جلدی سے اپنی پڑوسن فاختہ سے پوچھا کہ آپ نئے گھونسلے کیوں بنا رہے ہیں؟ جواب میں فاختہ خاموش رہی مگر اس کی آنکھوں سے 2 آنسو نکل کر زمین میں جذب ہو گئے۔ چوہے نے اب جنگل کو غور سے دیکھا تو سمجھ گیا کہ رات کوئی آندھی چلی تھی۔ اس نے چوہیا سے کہا کہ تم گھونسلہ بنانے میں فاختہ کی مدد کرو، میں بچوں کے کھانے کے لیے کچھ لے آتا ہوں۔ چوہیا اب فاختہ کی مدد کرنے لگی اور اس طرح فاختہ کا نیا گھونسلہ بن گیا جس میں وہ رہنے لگی۔ فاختہ اب جب بھی چوہے کے بچوں کو دیکھتی تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے اور اسے اپنے بچوں کی یاد آنے لگتی۔ رفتہ رفتہ ایسا ہونے لگا کہ جب بھی وہ چوہیا کو بچوں کے ساتھ دیکھتی تو اسے جلن ہوتی۔ آہستہ آہستہ یہ جلن حسد بن کر دل میں پیدا ہونے لگا۔ ایک دن حسب معمول چوہا اور چوہیا جنگل گئے ہوئے تھے کہ فاختہ کے ذہن میں پتہ نہیں کیا آیا۔ وہ چوہے کے گھر کے اندر آ گئی اور اس کے بچوں کو چونچے مار مار کر موت کے حوالے کر دیا۔ جب چوہا اور چوہیا جنگل سے لوٹے تو انہوں نے اپنے بچوں کو مرا ہوا پایا۔ چوہیا تو یہ دیکھتے ہی بے ہوش ہو گئی۔ چوہے کا شک بلی پر گیا جو چند درخت دور رہتی تھی، مگر جب اس نے چوہیا پر یہ شک ظاہر کیا تو چوہیا نے کہا کہ اگر بلی ہوتی تو ان کے بچوں کو کھا جاتی، یوں لاش نہ چھوڑتی۔ اور دیکھ نہیں رہے کہ کچھ پر بھی پڑے ہوئے ہیں؟ ہو نہ ہو یہ فاختہ کی سازش لگتی ہے۔ مگر چوہے نے کہا ایسا مت کہو، وہ بیچاری تو خود اپنے بچوں کے لیے تڑپ رہی، وہ ہمارے بچوں کو کیسے مار سکتی؟ مگر چوہیا کو پھر بھی قرار نہ آیا۔ آہستہ آہستہ دن گزرنے لگے۔ چوہیا کے 3 بچے اور ہو گئے، مگر کچھ دنوں کے بعد پھر ان کو لاشیں پڑی ہوئی ملی۔ چوہیا کا شک اب تو یقین میں بدل گیا، کیونکہ اس دفعہ بھی کمرے میں کچھ پر ملے تھے جن کا رنگ ہو بہو فاختہ کے پروں جیسا تھا۔ اس دفعہ انہوں نے فاختہ سے کھل کر بات بھی کی مگر فاختہ نے انہیں چونچے مار مار کر بھگا دیا۔ چوہے اور فاختہ کے تعلقات پھر بھی خراب ہو گئے تھے۔ تیسری دفعہ انہوں نے اپنے بچوں کو فاختہ سے مرتے خود دیکھا، مگر وہ کیا کر سکتے تھے؟ فاختہ ان سے زیادہ طاقتور تھی، وہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے۔ ادھر چوہا اپنی آئندہ کی نسل بچانا چاہتا تھا، مگر یہ سب اس کے بس کی بات نہیں تھی۔ دن اس طرح گزرتے گئے، پھر ان کے بچے پیدا ہوئے۔ چوہے کو ان کے بچانے کی فکر ہوئی، پھر اس کے ذہن میں ایک منصوبہ آیا، مگر اس کے لیے چوہیا نہیں مانے گی، اس لیے اس نے چوہیا کو نہ بتایا اور خود ہی اس دن کا انتظار کرنے لگا جس دن فاختہ اپنے انڈوں پر بیٹھے۔ پھر ایک دن موقع اس کے ہاتھ میں آ ہی گیا۔ اس دن فاختہ اپنے انڈوں پر بیٹھی ہوئی تھی اور چوہیا بھی جنگل گئی ہوئی تھی۔ اس نے جلدی سے اپنے بچوں کو اٹھایا اور سیدھا بلی کے گھر پہنچا۔ شکر ہے کہ اس وقت بلی گھر میں تھی۔ اس نے جلدی سے اپنے پہلے بچے کو بلی کے گھر کے پاس رکھا اور دوسرے کو فاختہ کے درخت کے نیچے اور تیسرے کو
فاختہ کے گھونسلے کی نیچے والی جگہ پر رکھا۔ اس ساری کارروائی کے دوران اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ وہ جلدی سے پھر بلی کے گھر کے پاس پہنچا اور اپنے بچے کے پاس بیٹھ کر رونے لگا۔ رونے کی آواز سن کر بلی اپنے گھر سے باہر نکل آئی۔ چوہا خود تو بھاگ کر اپنے بل میں چلا گیا اور کھڑکی کے پاس سے دیکھنے لگا۔ بلی نے جلدی سے اس کے پہلے بچے کو کھایا، پھر بھاگ کے دوسرے کو چٹ کر گئی اور اس کی نظر تیسرے بچے پر پڑی اور اس کے اوپر جو اس کی فاختہ پر نظر پڑی تو اس کے منہ میں پانی آنے لگا۔ وہ آہستہ سے درخت پر چڑھی۔ اسی دوران فاختہ کو پتہ ہی نہ چلا کہ اس کی موت اس کے پیچھے آ رہی ہے۔ بلی نے فاختہ کے پاس پہنچ کر جلدی سے اپنا پنجہ فاختہ کی گردن پر لگا دیا۔ فاختہ پنجہ لگتے ہی تڑپنے لگی۔ جب ٹھنڈی پڑ گئی تو بلی اسے چٹ کر گئی اور اس کے انڈے کھا کر آرام سے گھر آ گئی۔ بلی کے جاتے ہی چوہا اپنے بل سے نکلا اور اپنے بچے کو اٹھایا، جسے بلی دیکھ ہی نہ سکی تھی۔ اسی دوران چوہیا بھی آ گئی۔ چوہیا کے پوچھنے پر اس نے ساری بات بتا دی کہ کس طرح اس نے قربانی دی اور اپنی آئندہ نسل کو بچا لیا، بلکہ ایک ظالم کو بھی اپنے انجام تک پہنچا دیا۔ بے شک یہ سچ ہے کہ کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے اور قربانی دینا پڑتا ہے۔